الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ محبوب کائنات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو وصال ہے وہ 10 رمضان المبارک کو ہوا ہے۔ 2 دن پہلے ان کی سیرت پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ 10 رمضان المبارک کو آپ کی یاد منائیں۔ اس دن زیادہ سے زیادہ بالخصوص گھروں کے اندر 10 رمضان المبارک کو گھروں کے اندر کل شام 9 جب گزر جائے اور 10ویں کی شب آ جائے تو کوشش کی جائے ان کی یاد میں گھر کے اندر کچھ نہ کچھ اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ وہ مومنوں کی پہلی ماں بھی ہیں اور اسلام کی سب سے پہلی موسنہ بھی ہیں، سب سے پہلی موسنہ ہیں اسلام کی۔ اور یہ وہ خوبصورت اور عظیم ہستی ہے کہ کائنات ساری کو مصطفیٰ کے پاس جا کے سکون ہوتا ہے، اور میرے مصطفیٰ فرماتے مجھے ختیجہ کے پاس جا کے سکون ہوتا ہے، ختیجہ کے پاس جا کے سکون ہوتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے حضرت ختیجہ کے بارے میں، ایک شعر ہے پر کیا بات۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدی ماں پہلی ماں کہف امن و امان، اصحاب کہف کی غار نہیں تھی، آپ فرماتے ہیں سیدی ماں پہلی ماں کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ آپ فرماتے ہیں جس طرح اصحاب کہف کو اس غار کے اندر جا کے سکون ملا تھا، اس طرح ہماری پہلی ماں کے پاس جا کے ہمارے نبی کو سکون ملا کرتا تھا۔ کہف امن و امان، یہ غار ہے امن و امان کی، جس طرح اصحاب کہف کی غار تھی۔ میرے بھائی، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منانا، ان کا ذکر کرنا اس لیے تو ضروری تھا ہی کہ وہ ہم سب کی ماں ہیں، اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ امت مسلمہ کی محسنہ ہے، اور اس لیے بھی ضروری ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا، اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب حضرت ختیجہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو میرے رسول پاک راضی ہوتے ہیں، حضور خوش ہوتے ہیں جب حضرت ختیجہ کی بات ہوتی ہے۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی محبت کرتا، کوئی احترام کرتا تو حضور راضی ہوتے۔ پہلی محسنہ، قرآن مجید سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ کریم نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں کی ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہے، وازواجہ امہاتہم، اور فرمایا نبی پاک کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی ماں ہیں مومنوں کی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس دور کے اندر جس دور میں ابھی اسلام نہیں آیا تھا، ابھی پردے کے احکام نہیں آئے تھے، ابھی عورتوں کے بارے میں وہ سارے احکامات نازل نہ ہوئے تھے جس کی پابند ایک مسلمان خاتون ہوتی ہے، اس زمانے میں بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ پردے کی پابند تھی۔ اس دور کے اندر بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سچ بولا کرتی، اس دور کے اندر بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مزاج میں نفاست تھی، بہت بڑے تاجر کی بیٹی تھی، بہت بڑے، اور باپ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ نے خود تجارت سنبھالی، خود۔ یہ کیسی تاجرہ ہے جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، یہ کیسی تاجرہ ہے جنہوں نے کبھی جا کے کسی آدمی کے ساتھ گفتگو نہیں کی، یہ کس قسم کی تجارت پیشہ خاتون ہے جو کبھی مارکیٹ اور بازار نہیں گئیں، لیکن مکے میں جن کا مال سب سے زیادہ بکتا تھا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ وہ کسی شخص کا تعین کرتی، کہتی سرمایہ میں لگاؤں گی، محنت تو کرے گا، اور وہ ڈیل بھی جب ہوتی نا اس شخص کے ساتھ گفتگو ہوتی تو وہ بھی ڈائریکٹ حضرت خدیجہ نہ کرتی، بلکہ آپ کی ایک خادمہ تھی حضرت نفیسہ، بعد میں وہ مسلمان ہوئی، ان کی ذمہ داری ہوتی وہ خاتون جا کر اس آدمی سے گفت و شنید کرتی، حضرت خدیجہ کا مال لے کے لوگ جاتے،
مکے میں جب سب لوگوں کا نقصان ہوا نا جس سال، جناب نفیسہ کہتی ہیں جس سال سارے مکے والوں کا مال ڈوب گیا، حضرت ختیجہ کو اس سال بھی اللہ تعالیٰ نے 11 گنا نفع عطا فرمایا، اس سال بھی بڑا نفع دیا، حالانکہ تجارت کے ساتھ نہیں، ابتدا اسلام میں۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ 2 دفعہ شادی ہوئی، 2 دفعہ بیوہ ہوئی، 2 دفعہ شادی ہوئی، 2 بیٹے تھے حضرت ختیجہ کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل آپ کے 2 بیٹے تھے، ہند اور حالہ، دونوں مسلمان ہوئے، دونوں حضور کے صحابی ہوئے۔ 2 شہزادے تھے حضرت ختیجہ کے، 2 دفعہ پہلے شادی ہوئی، دونوں خامد انتقال کر گئے، عرب کے بڑے بڑے، اور حضرت ختیجہ بنو قریش میں سے ہیں، 3-4 نسلیں اوپر جا کر ان کا خاندان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ حضرت ختیجہ کا 2 دفعہ نکاح ہوا، آپ بیوہ ہو گئیں، دونوں دفعہ خامد وصال کر گئے۔ بڑے بڑے مکے کے سرداروں نے پیغام نکاح دیا، حضرت ختیجہ خاموش رہیں، نکاح نہیں کیا۔ لوگوں نے بڑی وجوہات بیان کی، الگ الگ باتیں لکھی۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے نہیں، اصل بات اور تھی۔ عرب کے اندر سال کے بعد عورتوں کا ایک میلہ لگتا تھا خانہ کعبہ کے پاس، صرف عورتیں اکٹھی ہوتی تھی، میلہ لگا ہوا تھا۔ ایک تورات جاننے والا یہودی عالم بھی آیا ہوا تھا، وہ بیبیوں کے مجمع پہ نظر ڈال کے کہنے لگا، بیبیوں مرد کا کام تو کوئی نہیں عورتوں کے مجمع میں بات کرنا، لیکن میں تمہیں ایک پیغام دینے لگا ہوں، اللہ کے آخری رسول جو مکے میں پیدا ہونے والے ہیں ان کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وہ بی بی بڑی خوش نصیب ہوگی جنہیں ان کی رفاقت ملے گی۔ عورتوں نے جب دیکھا کہ مرد آ گیا عورتوں کے میلے میں تو انہوں نے ڈانٹا جھڑکا، کہا چل اٹھا اپنی کتابیں اور نکل جا۔ حضرت ختیجہ کہتی ہیں باقیوں نے ڈانٹا پر میں نے بات پلے سے باندھ لی، میں نے پلے سے باندھ لی اور میں انتظار کرنے لگی کہ اللہ کرے وہ نصیب میرے ہی ہو، اللہ کرے مقدر میرا ہی کھلے۔ آپ فرماتی میں تسبیح پڑھتی، درود پڑھتی، میں اس زمانے میں جو اللہ کا ذکر جس طرح ہوتا تھا وہ میں شروع کرتی، اور جب فارغ ہوتی تو میں التجا کرتی کہ اللہ میرے نصیبے کھول دے۔ کہتی ہیں آہستہ 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 میں حضور کی تعریف سننے لگی، آہستہ آہستہ تعریف سننے لگی۔ نبی پاک صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، دیانتدار ہیں، اس برے اور میلے معاشرے میں بھی وہ سب سے اعلیٰ بھی ہیں اور سب سے اجلے بھی ہیں، وہ سب سے پاکیزہ ہیں۔ میں سننے لگی تعارف، آہستہ آہستہ میں ان کی گرویدہ ہونے لگی۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے پاس رہتے تھے، قحط آ گیا، حالات بگڑ گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چچا کہنے لگے بیٹے اگر مال تجارت لے کے شام جاؤ تو بڑا نفع کماؤ گے، ہمیں ضرورت بھی ہے، اور اگر ہو سکے تو ختیجہ کا مال لے کے جاؤ۔ حضرت ابو طالب نے کہا ہو سکے تو سیدہ ختیجہ کا مال لے کے جاؤ۔ نبی پاک نے کہا چچا میں نہیں کہوں گا کسی سے جا کے، میں نہیں کہتا کسی سے جا کے، جو میرے نصیب میں ہوگا میرا رب خود عطا فرمائے گا، میں نہیں کہوں گا۔ مصطفیٰ نے تو نہیں کہا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے خود اپنی خادمہ کو بھیجا، میں نے کہا جا کے پوچھو تو صحیح کہ میرا مال قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں، پوچھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت ختیجہ کی خواہش ہے کہ آپ مال لے کے جائیں، حضور نے قبول کر لیا۔ جناب ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، میسرہ ان کا نام تھا، جناب ختیجہ نے ان کو ساتھ بھیجا، فرمایا 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو فرمایا سارا رستہ غور سے دیکھنا میرے نبی کے ساتھ کیا معاملات درپیش ہوتے ہیں، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، فرمایا ذرا غور کرنا، میرے مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا اور مجھے واپس آ کے سبق سنانا، وہ جو تم نے چہرہ بددعا کی تلاوت کی ہو ذرا مجھے واپس آ کے سنانا، جنہاں نے دل بر جانی ڈٹھا ہو اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملے ہوں تے ساجن ملیا ہوں ناساں لگ پئیاں، ذرا جا کے نا تلاوت کرنا اور مجھے دکھ۔ اور دوسرا فرمایا تم میرے غلام ہو تو مصطفیٰ کے بھی غلام بن کے رہنا، میں سنتی ہوں کہ کردار کے، افکار کے، نظریات کے، عظمت کے بلند و بالا، وہ جیسے کہیں ویسے کرنا۔ اور تیسری حضرت ختیجہ نے نصیحت فرمائی، فرمایا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف نہ کرنا، یہ چلتے ہوئے معاہدہ کیا، جو وہ کہہ دے سو کر جانا۔ غلام کہتے ہیں میں ساتھ گیا، باتیں میں نے سن لی، لیکن جب سفر شروع ہوا نا ابھی چند منزلیں طے ہوئی تھی، میں نے کہا ختیجہ آپ نے کیا نصیحت کرنی تھی، ان کے ساتھ جو رہے گا وہ ان کا غلام ہی بن جائے گا،
ان کے ساتھ جو رہے گا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن ویکھ کے چن شرماوے جے رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ نال پھلا رل جاوے تے ادھی راتی چن چڑھ جاندے جدوں جلوہ فرماوے. فرمایا جو بھی ساتھ رہتا غلام ہو جاتا. میسرہ کہتے میں گیا, تجارت شروع ہوئی. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منڈی میں پہنچے تو لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچ رہے تھے. اللہ کے محبوب جب گئے نا تجارت کرنے تو ایک آدمی کہنے لگا چلو معاذ اللہ بتوں کے نام تھے لات و منات, کہنے لگا لات کی عزا کی منات کی قسم اٹھاؤ. تو نبی پاک فرمانے لگے ان کی قسم اٹھاؤں جن کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتا. ابھی اللہ نے نبوت نہیں کیا, اور فرمایا ویسے بھی میں قسم دے کے مال نہیں بیچتا, خریدنا ہے تو خریدو, نہیں خریدنا تو نہ خریدو. کہتے ہیں لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے پیچھے جاتے تھے, پر میرے نبی جس سے رخ پھیرتے تھے وہ نبی پاک کے پیچھے ہو جاتا تھا. ماتے کئی گنا زیادہ نفع کمایا. ہم رستے میں تھے, حضور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے. ایک عیسائی راہب غار میں بیٹھا تھا, نکل کے آ گیا, مجھ سے کہنے لگا مجھے وہ جانتا تھا. میں سرا یہ کس کو ساتھ لائے, یہ کون ہے؟ میں نے کہا اہل قریش کے ایک معزز آدمی ہے. کہنے لگے یار جس درخت کے نیچے یہ لیٹے ہوئے ہیں یہاں عام آدمی نہیں لیٹ سکتا, یہاں وہی لیٹے گا جو اللہ کا سچا رسول ہوگا, یہاں دوسرا کوئی لیٹ ہی نہیں سکا. یہ رسول ہے, ان کا خیال رکھنا, خیال رکھنا. کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ نبوت کا اعلان کریں. میسرہ کہتے ہیں میں غلام ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں مجھے بھانے لگیں. جب واپسی پہ نکلے تو گرمی بڑی شدید تھی. فرماتے ہیں جب دھوپ تیز ہوتی تو بادل کا سایہ آ کے حضور پہ سایہ کر دیتا. بادل کا ٹکڑا نبی پاک پہ. اللہ جانے کہاں بیٹھ کے لوگوں نے کتابیں پڑھی ہیں جو کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنے تھے. پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھی ہیں. ہم نے تو جو سیرت پڑھی ہے وہ بتاتی ہے کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے, ہر لمحہ پیغمبر لگے. یہاں تو وہ لوگ جو کئی سال پہلے 20 اور 25 سال پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے وہ اعلان کر رہے. لوگ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھتے ہیں, کہاں بیٹھ کے. میرے نبی پاک سے صحابہ نے پوچھا حضور آپ کب نبی تھے؟ فرمایا ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی, ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی, میں تب بھی اللہ کا رسول تھا. میرے بھائی نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ختیجہ کے غلام کہتے ہیں واپس آیا, اور پہلے بھی کئی دفعہ حضرت ختیجہ کا مال گیا تھا, بڑے نفع آئے تھے, پر جو نفع اس سال آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا. کہتے ہیں مجھ سے حضرت ختیجہ کی سہیلی بھی بیٹھی تھی, میں بھی آ گیا, اور جناب ختیجہ کی سہیلی کہنے لگی چل مال کے بارے میں کچھ بتا کتنا بکا. میں نے کہا مال چھوڑو مصطفیٰ کی سنو. اور پھر کہتی چلو ٹھیک ہے بادل سایہ کرتا تھا, چلو ٹھیک ہے تم سے راہب نے پوچھا تھا یہ صحیح ہے, انہوں نے تیری سارے رستے بڑی خدمت کی, تیرا بڑا خیال رکھا, پر یہ بھی بتا تجارت کیسے ہوئی. تو میسرہ کہنے لگا زندگی میں نے بھی ساری گزار دی ہے, پر اس رسول کے ساتھ 4 دن ہی گزارے ہیں. حد ہو گئی مجھ سے, اور کچھ نہ پوچھو, اور کچھ نہ پوچھو. آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے, اور کچھ نہ پوچھو, بس ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر, اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے. بس مجھے حضور کے تذکرے بیان کرنے ہیں, ذکر مصطفیٰ کرنا ہے.